میں تھی. تمام انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں, ٹائم میگزین ہو گیا, فائنینشیل ٹائمز ہو گیا, جتنے بھی ٹاپ کے میگزینز ہیں اور نیوز پیپرز ہیں جو کریڈیبل ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہی کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت تھی. کرپشن پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں بڑی جتنی عمران خان کے دور میں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے 140 کے لیول پہ چلی گئی 116 سے. گورننس جو تھی وہ کولیپس کر گئی, کوئی پالیسی نہیں تھی, کوئی ٹیم ورک نہیں تھا, کسی قسم کا فوکس نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ آیا کہ یہ پاپولیرٹی بالکل گر گئی. اور لیکن اس کے بعد لوگوں کی یہ توقع تھی کہ شاید اب مہنگائی کنٹرول میں آئے گی اور یہ حالات, لیکن وہ جو اکانومی اتنی ٹیل سپن میں ہے, اور اس گورنمنٹ کی پولیٹیکل جو شارٹ کمنگز تھیں کہ پولیٹیکلی اینڈ کمیونیکیشن میں انہوں نے میچ نہیں کیا. آپ نے اس نے ایک فالس اور فیک نیریٹو کو, جس کو اس نے خود ڈس اون کیا, وہ جو خط لہرایا تھا اور وہ جو سارا سائفر کا ڈرامہ کیا تھا, اس کے بعد اس نے اپنی پاپولیرٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود جتنے بھی انہوں نے لانگ مارچ کیے ہیں, جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں, اس کے بعد جو لانگ مارچ چل رہا تھا, ابھی جو کل انہوں نے کیا ہے, اگر اتنی پاپولیرٹی ہے تو چند ہزار لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جو ٹکٹ کے لیے ابھی بھی کھڑے ہیں, باہر لائن میں کھڑے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک امیج اور ایک متھ بنا دی گئی ہے جو ریالٹی سے بہت دور ہے. تو وہ انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ تو انویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم ابھی آج 5 کروڑ پہ بھی ہمیں ملتے ہیں, اگر فرض ہم الیکٹ ہو گئے اور اقتدار میں آ گئے, ہم 50 کروڑ اور 500 کروڑ بنائیں گے. سو اٹس این انویسٹمنٹ, یہ بیسیکلی سٹا ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے ایز اے نیشن ہمیں فیصلے کرنے ہیں. ہم نے پاکستان کی اکانومی کو پہلے سٹیبلائز کرنا ہے, ہم نے پولیٹیکل ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے سیاسی جماعتوں کو نرسریز بنانی ہے, ہم نے پاکستان میں کمپٹنس لے کے آنی ہے, ٹاپ لیول اکانومسٹ جو پاکستانی ہیں ان کو باہر سے لانا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 سے 5 سال چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں بھی مثال دے چکا ہوں. چائنا میں 1989 میں 55 دھرنے ہو رہے تھے. ٹیانمن اسکوائر میں جو دھرنا تھا وہ 2 مہینے سے چلا, اور وہ پوری چین جو تھی وہ یہی سارا ادھر چل پڑا تھا چکر, اور پورا یہ آوازیں آ رہی تھی کہ جی ادھر یہ کرو, ادھر وہ کرو, ادھر فلانا کرو. ڈینگ سیاؤپینگ was the only person backed by the army of the time. انہوں نے اکٹھے ہو کے چین کو, ہم نے کہا ہم نے چین کو بچانا ہے, ورنہ تو چین انتشار کا مکمل شکار ہو جاتا. آج پتہ نہیں چین کے کتنے حصے ہوتے. انہوں نے اس سارے معاملے کو ختم کیا اور چین کو ایک ڈائریکشن دی, چین میں کمپٹنس لے کے آئے, سسٹم میں کمپٹنس لے کے آئے. اب جو چائنا ہے وہاں ڈیموکریسی تو نہیں ہے. سو ہاؤ کم اٹ از این ایمرجنگ سپر پاور. یہاں سے پاکستانی جب دبئی جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جمہوریت ہے. میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں جمہوریت نافذ کرو, جس طرح برطانیہ میں ہے, جہاں پہ ایک انڈین نژاد جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, پاکستانی نژاد جو ہے وہ 2 دفعہ لندن کا میئر بن سکتا ہے, پاکستانی نژاد اسکاٹ لینڈ کا صدر بن سکتا ہے. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ قانون ہوتا ہے. کیا پاکستان میں قانون اور انصاف ہے؟ اگر قانون اور انصاف ہوتا تو پاکستان میں یہ انتشار تو نہ ہوتا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ معاشی ترقی ہوتی ہے, لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے, روزگار ہوتا ہے, مہنگائی کنٹرول میں ہوتی ہے. کیا پاکستان میں مہنگائی کنٹرول میں ہے؟ کیا لوگوں کے آج روزگار کے مواقع ہیں؟ کیا پاکستان کی اکانومی ٹوٹلی ڈمپس میں نہیں چلے گی؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو آئین کو پوری طرح سے نافذ کرو, یا پھر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پہلے پورا کرو, اس کے بعد الیکشن کراؤ. اور آپ کو 3 سے 5 سال لگیں گے اس ریفارم پروسیس میں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ اسی انتشار کی سیاست کی بھیڑ چڑھتے رہے, کیونکہ عمران خان نے تو الیکشن کا رزلٹ نہیں مان رہے, وہ تو آل اور نتھنگ کی پالیسی ہے اس کی. سب کچھ مجھے دے دو, پورا ملک کا مجھے اختیار دے دو, میں اس کا ایک انڈکلیئرڈ مونارک بن جاؤں, بادشاہ بن جاؤں, میں جو مرضی کروں اس ملک کے ساتھ. جس طرح کہ اس نے کیا, اس نے احتساب کا آرڈیننس چینج کیا کہ کابینہ از ابو اکاؤنٹیبلٹی. اس نے بہت کچھ کیا. یعنی یہ کہتے ہیں ہم آئین کو بچانے نکلے, ان پہ تو سند ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی. جب انہوں نے وہ جو ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے وہ جو نو کانفیڈنس موشن کو ختم کروایا اور الوی صاحب نے ود ان منٹس سائن بھی کر دیے, وہ کہتے ہیں نا ڈیو کنسلٹیشن اور اپلائنگ آف مائی مائنڈ اینڈ دیئر مائنڈ. وہ کہاں اپلائی مائنڈ کیا؟ 1 منٹ کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد رد کی, دوسرے منٹ میں عمران نے کہا ہم اسمبلی ڈیزالو کریں, تیسرے منٹ میں جناب انہوں نے سائن کر دیا. صاحب اس کے بعد سے تو آپ دیکھیں نا ہر بل کو وہ روک دیتے ہیں الوی صاحب, اور جو عمران خان صاحب کے دور میں آرڈیننسز کا ریکارڈ بنا رہے تھے, اب وہ ہی از اپلائنگ ہز مائنڈ ناؤ. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بابر صاحب سے. فورن فنڈنگ کیس پر بھی یہ بھی جو تحریک انصاف کی طرف سے تاثر ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے, یہ کیس میں جان نہیں ہے. اب
ابھی حقیقت کیا ہے, کیس کہاں کھڑا ہے, اس بریک کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو. میں سب